وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج نصف قرآن پورا ہوا، یعنی 15 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی، اور 15ویں پارے کے بے شمار مضامین ہیں۔ آغاز ہی شب معراج سے ہے۔ 15ویں پارے کی شروعات ہی معراج کے واقعے سے ہیں، اور اس کے بعد 2 اہم واقعے، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام والا ہے، اور ایک اصحاب کہف کا ہے۔ تو آج آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر اصحاب کہف کون ہے، کیا ہے، انشاءاللہ تعالی میرے کم علم کے مطابق آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں یہ لوگ، اور ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ مفسرین نے کسی نے 7، کسی نے 8 جو بھی بتائیں، لیکن متعین تعداد، فکس تعداد کوئی طے نہیں کر پایا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر وہ 5 تھے تو ایک اس میں کتا آیا، ایک کتا تھا۔ 7 تھے تو ان کے ساتھ بھی ایک کتا تھا۔ جو بھی بہرحال ان کی تعداد ہو، وہ نوجوان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے اٹھا لے جانے کے بعد ایک بادشاہ جو بدبخت آیا اور لوگوں کو اللہ سے دور کر رہا تھا، ایمان سے دور کر رہا تھا، اسی میں یہ نوجوان بھی تھے سب۔ تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور ذات میں جان کی بھی حفاظت تھی، شہر سے علیحدگی اختیار کر کے ایک غار کی طرف چلے گئے۔ یہ افراد جا رہے تھے تو پیچھے ایک کتا ان کے ساتھ ہوا۔ تو ان لوگوں نے جیسے ہی پیچھے آہٹ دیکھی تو دیکھا کتا ہے، تو سوچے کہ کبھی بھی بھونک لیں گا وہ، اور اس کے بھونکنے کی آواز سے، اس کے چلانے کی آواز سے جو لوگوں کو نہیں پتا انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ ہم شہر چھوڑ کے نکل گئے۔ تو انہوں نے میں سے ایک نے ایک پتھر اٹھا کر کتے کو مارنا چاہا، تو کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ مولا مجھے ان کے جیسی زبان عطا کر دے تاکہ میں ان کو سمجھا سکوں کہ میں کون ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان عطا کی، اور کتا اپنے پیچھے کے 2 پاؤں کو نیچے رکھ کر آگے کے 2 پاؤں، جیسے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، ایسے ہاتھ کو نہیں، اس کے 2 آگے والے پاؤں کو اٹھا کر کہا کہ اے سنو لوگو، اے نوجوانوں سنو، میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، اور میں ہر ایک پر نہیں بھونکتا ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ میں رکھو۔ جی، کتا بھی اللہ والوں کا ساتھ چاہتا ہے، کتا بھی اللہ والوں کا ساتھ چاہتا ہے، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں کس طرح بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، یہ کتا سکھا رہا ہے۔ تو پھر کتا بھی ساتھ میں گیا، غار میں چلے گئے۔ ان لوگوں کو نیند کا غلبہ ہوا، نیند آ گئی اور سو گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ کتنا سوئے تو قرآن پاک کہتا ہے کہ 309 سال کے قریب تک سوئے رہے۔ اب وہاں تو بادشاہ کے بادشاہ کتنے بادشاہ بدل گئے ہوں گے۔ اب جب ایک اور نیک بادشاہ بعد میں آیا وہاں 300 سال کے بعد، اب وہاں کے لوگ مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا، قیامت کے دن ہم پھر سے زندہ اٹھائے جائیں گے،
اس کا یقین اور اس کا ایمان ان کا چلا گیا تھا۔ تو بادشاہ سجدے میں جا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا کوئی ایسی سبیل بنا دے، کوئی ایسی دلیل پیش کرا دے جس سے میں ان لوگوں کے ایمان کی حفاظت کر لوں اور ان لوگوں کو بتا دوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسا زندہ کرتا ہے۔ تو یہ 309 سال کے بعد ان لوگوں کی آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوئے وہ جو اصحاب کہف تھے، اور کہاں کہ کیا ہے ہم کتنا سوئے، کسی نے کہا کہ صبح سوئے تھے، دوپہر ہوئی ہے، کسی نے کہا رات ہوئی ہے، کسی نے کہا ایک دن گزرا ہے، جو بھی تھا ان کے بال بھرے ہوئے دکھے اور ناخن بھرے ہوئے تھے۔ تو اس میں سے ایک کو انہوں نے کھانا لینے کے لیے باہر بھیجا، بھوک کی شدت تھی تو وہ کھانا لینے کے لیے گیا۔ اب اس کے پاس جو پیسے تھے وہ تو 300 سال پرانے تھے، اب پیسے تو بدلتے رہتے نا، ابھی 4-5 سال کے پہلے اچانک نہیں بدل گیا تھا، پتہ ہے نا بدلے تھے کہ نہیں، اچانک نوٹ بدل گئی تھی، تو وہ تو 300 سال کا زمانہ گزر گیا تھا۔ تو وہ کھانا لیا اور وہ جو اس کا پرانا سکہ تھا وہ دیا، تو کہاں یہ پیسے کہاں سے آئے گا، پیسے میرے، کل تو ہم گئے ہیں سوئے تھے صبح اٹھے اور پیسے لے کر آئے، کہا کیا بات کرتے ہو؟ تو اس نے دکاندار نے یہ سوچا کہ ان کو کوئی خزانہ ہاتھ میں آیا ہے، اور اس نے پولیس کے معرفت بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ المختصر اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا دیکھو میرے ساتھ اور ساتھی بھی ہیں، آپ گھر میں چلیے، وہاں سوئے تھے یہ لوگ، اور یہ سکہ تو میرا ہی ہے، اور ہمارے پاس پیسے تھے، ہم تو کل سوئے تھے آج اٹھے۔ پھر بادشاہ ان کے ساتھ آیا تو وہ دیوار جو پرانے بادشاہ نے گھر کے پاس دیوار بنائی تھی، وہ دیوار پہ پوری ان کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، اور 300 سال کے بعد ان کو نیند سے جگا کر بتا دیا کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے، اور تمام لوگ سجدے میں گر گئے۔ اور پھر واپس ان لوگوں کو نیند آ گئی اور ابھی تک سوئے ہیں، ان کے مرنے کا ذکر کہیں بھی آیا نہیں ابھی تک کتابوں میں، ابھی تک سونے کا ہی ذکر ہے۔ اب وہ 7 تھے 8 تھے جو بھی تھے واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بتانے کا مختصر یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولی تھے۔ کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ عالم ہے کہ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جگا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد سنیے ایک بات کہ جب وہ واپس جگے تھے، بیدار ہوئے تھے، اس دن کو وہ بادشاہ اور بادشاہ کے تمام ماننے والے اہل ایمان ہر سال اس جگہ پہ جاتے تھے اور ان نفوس قدسیہ کا عرس مناتے تھے۔ قرآن میں ہے عرس کا ذکر، جی اعلی حضرت کی کتاب بیان نہیں ہو رہی ہے کہ کسی وہابی کو اعتراض ہو جائے، قرآن میں ہے کہ ہر سال وہ لوگ وہاں جاتے تھے اور ان کی یاد مناتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے امت کا ولی کا عرس منانا جائز ہے، تو پھر رسول اللہ کے امت کے ولی اور ولیوں کے سردار غوث اعظم کا عرس منانا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ضروری ہے کہ شریعت کے دائرے میں ہو، خرافات نہ ہو، بینڈ باجا نہ ہو، شرعی خلاف کوئی کام نہ ہو، عورتوں کا مذمہ نہ ہو۔ یہ تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر عرس شریف منایا جاتا ہے تو بے شک وہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اصحاب کہف کے نام بابرکت نام ہیں، بہت ہی فضیلت والے نام ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کی بھی بہت برکتیں ہیں، جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے، اور اصحاب کہف کے جو نام ہیں وہ اپنے گھروں میں بھی لگائے، اپنی دکانوں میں لگائے، اپنے پلاٹ ہے تو اس پہ لگائے، اگر مسافری میں لیے جا رہے ہیں تو سفر میں بھی باندھ کے جائے، سفر کی آسانی کے لیے ہے، سواری پہ بھی نام لگا سکتے ہیں، اور جو بچے زیادہ شرارتی ہو ان کے گلے میں بھی یہ پہنا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا تحریر شدہ یہ اجازت نامہ الحمدللہ اس فقیر کے پاس ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اصحاب کہف کے نام تحریری شکل میں چاہتے ہیں تو کبھی بھی الحمدللہ مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ بڑی فضیلت والے ہیں، اپنے گھر اور دکان میں اسے لگائے، بے شمار برکتیں آئیں گی، بے شمار برکتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اصحاب کہف کے سیرت طیبہ پر اور ان کی جو ایمانی جذبہ تھا ویسا ایمانی جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل جمی و توب علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔